کروں گا کہ آپ ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس پلانٹ کو اپنا سمجھیں، اپنی عزت سمجھیں، اپنے روزی کا اڈا سمجھیں۔ جب آپ اپنے روزی کے اڈے کو سمجھیں گے تو آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں اکثر ایسی مثالیں دیکھتا آیا ہوں۔ میں ایک دن کسی ایک لوہار کی طرف گیا، یہ بہت پرانی بات ہے، تو اس کا وہ جو لوہے جس پہ سیدھا کرتے ہیں، اور وہ میں اس کے اوپر جوتے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، اس نے کہا صاحب یہاں سے اتر آئیں، یہ میرے روزی کا اڈا ہے، اس پہ آپ نے جوتوں سے نہیں کھڑا ہونا۔ تو مجھے وہ بات آج تک یاد ہے کہ جہاں سے آپ کے رزق کا معاملات ہوتے ہیں اس کا احترام بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس ادارے کا، اس جگہ کا، اس کا احترام کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے بچے، پہلے بھی ہمیں بڑا فخر ہے، میں اکثر یہ بات کوٹ کرتا ہوں کہ میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں ہمارے بچے، یہ میرے بیٹے اور یہ بیٹیاں مجھے ہر جگہ ملتی ہیں۔ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہاں پہ ہمارے میڈیکل اینڈ کلینکل والے مجھے مل جاتے ہیں، کسی ورکشاپ جاتا ہوں، کسی فیکٹری جاتا ہوں، ہر جگہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2003 سے لے کے اب تک جتنے ہمارے بچے، اور ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ پوسٹوں پہ ہیں سارے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ خوشی آپ کو پے بیک کرتی ہے۔ یہ تسکین آپ کو الفاظ سے نہیں ملتی، یہ حقیقت سے ملتی ہے کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا ہو اور اس اچھے کام کا آپ کو پے بیک اس صورت میں ملا ہو کہ آپ کسی جگہ جائیں اور آپ کو کھڑے ہو کے آگے ملنے کے لیے اور ویلکم کرنے کے لیے کوئی سمارٹ سے، خوبصورت سے ہمارے بیٹے آ کے کہیں کہ سر السلام علیکم، یار آپ کون ہو؟ سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں VTI۔ تو یہ بڑی خوشی کا مقام ہے۔ اور سلمان صاحب نے ایک بات والدین کی خدمت کے حوالے سے کی ہے، بہت ضروری ہے۔ والدین کی خدمت، ادب و احترام کریں گے تو اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈالے گا۔ ایک بات جو میں آپ سے ہمیشہ کرتا ہوں کہ رازق اللہ پاک ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز کو باجماعت پڑھے گا، سب سے پہلا انعام اس کا یہ ہے کہ میں اس کے رزق کی تنگی ہٹا دوں گا۔ آج ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کا وعدہ، آج ہماری جیب میں اگر 500 روپے کا نوٹ ہو تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ میں دوپہر کا کھانا کھا سکتا ہوں، بھوکا نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ کے وعدوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ کا پہلا نماز پڑھنے والے کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ میں اس کی رزق کی تنگی ہٹا دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، بیٹوں اور میری ادھر بہنیں بیٹیاں ہیں، آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی اگر کر لیں گے تو آپ اپنی زندگی کے اندر خوشیاں پائیں گے۔ بات سمجھ میں آنے والی تھوڑی دیر سے آتی ہے، لیکن جب سمجھ آ جائے پھر آپ کے لیے اللہ پاک آگے رستے کھولتا رہتا ہے۔ تو آپ دیانتداری کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جس ادارے میں جا رہے ہیں آپ کام کریں، اپنے کام بھی، اور جو آپ کے ذمہ نہیں آپ نے وہ کام بھی کرنے ہیں۔ انشاءاللہ ان میتھڈ کے ساتھ جب ہم چلیں گے تو اللہ پاک ہمارے فیوچر کو بھی، مستقبل کو بھی بہتر کریں گے، اور ملک و قوم کے لیے بھی ہم ایک سرمایہ بنیں گے۔ وقت آج تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے اپنے شیڈول کے حساب سے، ہمارے مہمان تشریف لا رہے تھے لاہور سے، سلمان بھائی، شاید موٹر وے پہ کوئی دھند کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں۔ آپ سب دوستوں کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو آپ سٹال والے تشریف لائے نا، 1122 والے، باقی ہمارے پاکستان HP ACR والے، اور یہ ہونڈا، اور جتنے بھی یہاں پہ سٹالوں والے تشریف لائے، آپ نے یہ وقت آج قیمتی بنایا، آپ نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس ملک و قوم کی خدمت کے لیے کہ ہم یہاں پہ جو اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے بچوں کو، ہمارے بیٹوں کو باعزت اور رزق حلال روزگار ملے، اور یہ وقت ہمارا قیمتی ہے۔ میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ روز محشر کے دن یہ وقت ہمیں ضرور یاد آئے گا کہ یہ وقت کاش ہم اس کو اور دیتے، چونکہ یہ ہم نیکی کے لیے، ایک مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، اپنی پروجیکشن، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے۔ آج میں ہمارے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں ریکویسٹ کروں گا، ہمارے فارمر پریزیڈنٹ نے بھی وعدہ کیا تھا، شہزاد رفیق صاحب نے، کہ جھنگ چیمبر آف کامرس کے اندر ہم ایک ڈیسک بنائیں گے VTI کے لیے اور ادر دین VTI کے اداروں کے لیے، کہ جس میں ہم اپنے بچوں کا ڈیٹا ان کو دیں
اور وہ اپنے جو جتنے بزنس کمیونٹی والے ہیں وہ اپنا ڈیٹا ہمارے سیکٹری صاحب کو پاس آؤٹ کریں کہ جی مجھے کمپیوٹر کے اچھے آپریٹر چاہیے، مجھے مکینک چاہیے، مجھے اب ہم ویسے ایک اور 2 ٹریڈ بھی شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ ان قریب، کہ ہم کوئی لاہور میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور ہم کوک کے جو ہے وہ اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. میں ایک گھر میں گیا، انہوں نے کہا جی تنخواہ ہم دے رہے ہیں، بندہ ہمارا بھاگ جاتا ہے. میں نے کہا کتنی تنخواہ دے رہے ہو؟ کہتے جی ہم 30,000 روپے سیلری بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں اور مہینے کی 4 چھٹیاں بھی دیتے ہیں، پھر بھی وہ قابو نہیں آتا. تو میرا خیال ہے کہ اب میں پی وی ڈی سی کے ہمارے آج سلمان بھائی تشریف رکھتے ہیں، ہم کوئی ایک نئے ٹریڈ کی طرف بھی جائیں گے جو ہمارے معاشرتی ضروریات کو پورا کر سکے. انہی الفاظ کے ساتھ میں پھر آپ سب دوستوں کا، مہمانوں کا، سٹاف کا اور یہ سٹال والوں کا جنہوں نے سٹالز انسٹال کیے ہیں بڑی محنت کے ساتھ، یہ جو آپ خوبصورت تقریب دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے خادم حسین کی پچھلے 15 دن کی محنت اور ندیم عاطف صاحب کا فیڈ بیک اور اسی طرح انجینئر جاوید صاحب کی بھی محنت شامل ہے. یہ سب ٹیم ورک ہے. تو میں سب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں پہ تشریف لائے اور ہم سب نے مل کے اس ملک و قوم کے لیے اپنا کردار ادا کیا. پاکستان زندہ باد. Thank you so much, Mr. President, District Board of Management, forever ideal personality. We really can't repay your kindness, sir. اب میں کچھ مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو وارملی ویلکم کرنا چاہتا ہوں. جناب اظہر عباس عادل صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال جنگ. مدثر حبیب جامی صاحب ریڈ کریسنٹ سے ہیں، ویلکم کرتے ہیں ان کو. طاہر عباس صاحب 1122 سے. میڈم اصغری پروین صاحب، آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. نو آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ محمد سیف اللہ چودھری، سینئر وائس پریزیڈنٹ شکر گنج شوگر ملز، کہ وہ آئیں اور ووٹ آف تھینکس اور کنکلوڈ اس سرمنی کی کنکلوژن کرنے کے لیے، ان کو کنکلوڈ کرنے کے لیے، اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے آپ کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دیتا ہوں انجینئر محمد سیف اللہ چودھری، سینئر وائس پریزیڈنٹ شکر گنج شوگر ملز، دا موسٹ پولائٹ پرسنالٹی ان جنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب نے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت خطاب فرمایا ہے اور اس میں سارے لوگوں کا شکریہ ادا کر دیا ہے، لیکن یہ ایک روایت ہے ووٹ آف تھینکس کی، تو فارملی ووٹ آف تھینکس کے لیے میں آیا ہوں. صرف میں اپنی 2 باتیں جو میرے دماغ میں چل رہی تھیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ورلڈ وار 2 میں نا جرمنی، جاپان، یہ کنٹریز بالکل برباد ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا. تو انہوں نے اپنے ریوائیول کے لیے جو ایجوکیشن کا میتھڈ اختیار کیا ہے نا، وہ صرف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے کورسز میں گیا ہوں، خود سے بھی میں جرمنی میں وہاں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے وہاں پر وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر ان کا بہت فوکس ہے. تو یہ جو ادارہ ہے دس از ون آف دیٹ، اس کی ایک شکل ہے کہ ہمارے پاس لوگ جو ہیں ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو کے اپنے ہنر سیکھ کے کسی نہ کسی کام میں لگ جاتے ہیں. سملرلی آج کل جو وزیر اعظم صاحب کا ایک پروگرام چل رہا ہے ہنر مند نوجوان پروگرام، دیٹس آلسو ویری نائس پروگرام ہے. اس میں بھی وہ لوگوں کو 3 مہینے کے 6 مہینے کے شارٹ کورسز کروا رہے ہیں اور وہ لوگ اس میں اچھی جاب اپورچونیٹیز ان کے لیے کریٹ ہو جاتی ہیں اور ان کو جابز مل جاتی ہیں. ہم نے لوگوں کو ایسا بنانا ہے کہ وہ اپنا روزگار فوری طور پہ کسی نہ کسی طریقے سے کمانا شروع کر دیں. یہ سمپل بی اے، سمپل ایف اے، مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ریئلی کوئی نوکری نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے. یا تو آپ ٹھیک ہے ماسٹرز کر کے کہیں اچھی جگہ پہ آپ چلے جاؤ، اس میں بھی انجینئرنگ کی طرف آ جائیں، اس میں بھی آپ لوگ جو ہیں کسی پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف آ جائیں، تو دیٹس دا موسٹ بیٹر تھنگ. ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی، ان کے فیوچر کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی میری ایڈوائس یہی ہوگی کہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے چلے. تو یہ وی ٹی آئی ہمارا ادارہ ہے. میں بھی ان کے ساتھ خان صاحب کی سربراہی میں فرام دا لاسٹ مجھے بھی 14 سال ہو گئے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہوں اور ایگزیکٹو ممبر کے طور پہ یہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں.
تو ریئلی جیسے انہوں نے فرمایا اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالتے ہیں, ہم یہاں پر آتے ہیں تو دلی خوشی ہوتی ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ ہماری عاقبت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. تو بہرحال آج کا یہ پروگرام انتہائی خوبصورت تھا. آج جتنے سٹالز ہم نے دیکھے ہیں میرے لیے بہت ہی انکریجنگ, میں خود انجینئر ہوں تو میرے لیے یہ سارے سٹال دیکھ کے اور بچوں کی قابلیتیں دیکھ کے مجھے خود بہت خوشی ہوئی ہے. ہم نے پچھلے سال کوئی یہ کام شروع کیا ہے 2 سالوں سے کہ وی ٹی آئی سے بچے ہم لیتے ہیں جب بھی ہمارا سیزن شروع ہوتا ہے شوگر ملوں میں, جنگ میں بھی اور بون میں بھی. تو ماشاءاللہ ہمیں اس کا انتہائی طور پر فائدہ ہوا ہے. اچھے ٹرینڈ بچے ہوتے ہیں, کمپیوٹر کے بچے ہم نے زیادہ انڈکٹ کیے تھے, اسی طرح اور ٹریڈس کے بھی ہیں. تو اسی طرح میں باقی لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں کہ وہ ان بچوں کو موقع دیں, ان کو دیکھیں. آپ کو اس سے کافی بینیفٹ فیل ہوگا کہ سیکھے ہوئے ہیں, اچھے قابل ہیں اور سمجھدار ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ جی. یہ سٹالز کے سب کے نام انہوں نے بتا دیے ہیں. جو لوگ 40 کے قریب یہاں سٹالز والے آئے ہوئے ہیں, سب سے پہلے تو ہم ان کے انتہائی تہہ دل سے شکر گزار ہیں. ریئلی ہم ان کے لیے تھینک فل ہیں. آپ لوگوں سے بہت گزارش ہے سب سے کہ بھرپور تالیاں بجائیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا وقت نکالا, اپنا ٹائم نکالا, اینڈ لانگ وے فرام لاہور یہاں تشریف لائے. اور کچھ لوگ یہ چغتائی لیب والے تشریف لائے, سملرلی عمران سرجیکل والے ہیں, باقی لوگ ہیں. ایک ایک کا نام لینا میرے لیے ذرا شاید مشکل ہوگا, ہونڈا والے ہیں. تو جتنے لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں ان کا ہم بہت شکر گزار ہیں اور ان کے لیے انتہائی طور پہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. سملرلی فیمیل سٹالز جو ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں, ان میں بھی بہت سارے اچھے لوگ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے سٹال لگائے ہیں. بچوں کو نوکریاں بھی مل رہی ہیں, بچوں کے لیے جابز اپرچونٹی ان کو پتہ تو چل رہا ہے نا ایٹ لیسٹ کہ ہمیں کس قسم کی جاب ہمیں اب فیوچر میں مل سکتی ہے. ابھی جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ ان کو یہاں پر جو سٹال دیکھ کے لوگوں کا حال احوال دیکھ کے ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ مجھے کتنا قابل بننا چاہیے تاکہ مجھے جو ہے اس جگہ پہ جاب مل سکے. اپنا ایک آئیڈیل جاب کی وہ خود سے ابھی سے سلیکشن کر کے اس کے لیے ایفرٹ کریں گے. سملرلی ہمارے دوست جو چیمبر سے تشریف لائے ہیں, پی وی ٹی سی تو ان ہوسٹ ہیں آج کے ہمارے اس شو کے, انہی کے کہنے پہ تو یہ سارا شو منعقد کیا گیا ہے. لیکن میں ندیم بھائی کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا ٹائم نکالا اور ان کے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, ایگزیکٹو باڈی کے ممبرز ہیں, یہ لوگ یہاں پہ تشریف لائیں. اظہر عادل صاحب نے یہ ساری جگہ ہمیں پرووائڈ کی ہے, ان کے لیے ہم مشکور ہیں. تو خادم صاحب کی ٹیم کا تو ہم ہمیشہ سے ہی مشکور رہتے ہیں کہ انہوں نے سارے جگہ کو بنانے میں, سنوارنے میں پچھلے کئی دنوں سے یہ میرے ساتھ بھی فون پہ رابطے پہ تھے اور خان صاحب کی ایڈوائس بھی لے رہے تھے کہ کس طریقے سے چلانا ہے. ان لوگوں کو انویٹیشن دے دے کے انہوں نے اکٹھا کیا ہے, سارے سٹالز والے یہاں پر تشریف لائے ہیں. تو خادم صاحب ان کی ٹیم ہمیشہ مبارکباد میں ان کو دیتا رہتا ہوں. بہرحال آج آپ کی بھرپور کلیپنگ کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ تالیاں بجائیں کہ انہوں نے آج جو ہے یہ بہت بھرپور انداز میں پروگرام یہاں پر منعقد کیا ہے. اور جتنے یہاں پر اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں اور جتنے یہاں پر ہمارے بچے ہیں, بچیاں ہیں, ہوسٹ ہیں, وہ سارے اپنے لیے ایک دفعہ زوردار کلیپنگ کریں کہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس سے, آپ لوگوں کے یہاں آنے سے یہ ساری رونق لگی ہے. اگر آپ لوگ نہ آتے تو اتنی زیادہ رونق نہ بن سکتی. بہرحال اینی وے فارملی وی آر آل فرام دا مینجمنٹ آف دا وی ٹی آئی جنگ. میں آپ لوگوں کا سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا, قیمتی ٹائم میں سے کافی زیادہ ٹائم آپ کا ہم نے یہاں پر لے لیا. ہمارا خیال تھا 1:30 بجے تک فنکشن ختم ہو جائے گا لیکن 1 گھنٹہ میرا خیال ہے شاید ایکسٹرا ہو گیا. بہرحال تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ انجینئر محمد سیف اللہ صاحب. ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنی تھی کہ ہم مشکور ہیں عظیم گارمنٹس جنگ کے کہ جنہوں نے پرومس کیا ہے کہ ہماری 50 بیٹیوں کو وہ روزگار دیں گے. تو تھینک یو عظیم گارمنٹس فار اور انڈسٹری جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق ایک چھت کے نیچے سب کو اکٹھا کرنے سے 2 ہمیں فائدے ہوئے کہ یہ بچوں کو یہاں پر روزگار ملے, مواقع ملے, اور دوسرا انڈسٹری کو ہماری پیڑھی کے ساتھ
हमारा वो लाइजोन हुआ, जिससे इंडस्ट्री को ये पता चला कि हम 20 साल का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त हमारे यहाँ पर जो बच्चे पास होते हैं वो 200 की तादाद में हैं, जिनको आज मेरी तरह से दुआ है हम सबको रोज़गार हासिल। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पर जो में मेरा जो रोज़गार का मेला जो लगाया गया है, इसका मकसद जो है वो रोज़गार जो है वो बाइज़्ज़त फराहम करना है। इसमें न सिर्फ नौजवान जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे, बल्कि जो ख़वातीन है वो भी बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो हासिल कर सकेंगी। जी, यहाँ पर हमारे वोकेशनल कॉलेज से पास आउट 200 के करीब बच्चे हैं और बच्चियाँ जो आज यहाँ पर आए हैं अपना रोज़गार मेला में, और यहाँ इंडस्ट्री तकरीबन 40 के करीब इंडस्ट्री है, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं ताकि जो बच्चे पास आउट हैं इनके वो इंटरव्यू कर सकें, और जो उनके पास जगह खाली है वहाँ पर बच्चों को रख सकें और हमारे बच्चों को बाइज़्ज़त रोज़गार दे सकें। ये वो बच्चे हैं जो कि गरीब और मुस्तहिक होते हैं, ताकि वो उन बच्चों के लिए वोकेशनल कॉलेज बनाए गए हैं ताकि वो यहाँ से आएँ, हुनर सीखें और बाइज़्ज़त रोज़गार दें। थैंक यू।